بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک ہم نے سورۃ المؤمن کی ابتدا سے آیت نمبر 27 تک دیکھا ہے۔ آج آیت نمبر 28-29۔ سورۃ المؤمن قرآن میں 40 نمبر کی سورہ ہے، 24ویں پارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان يقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد۔ ان کا ترجمہ: اور آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا بولا، کیا تم لوگ ایک ایسے شخص کو صرف اس بات پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیلیں بھی لے کر آیا ہے؟ اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو اس کا کوئی حصہ تم کو پہنچ کر رہے گا جس کا وعدہ وہ تم سے کرتا ہے۔ بے شک اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا ہو، جھوٹا ہو۔ اے میری قوم، آج تمہاری سلطنت ہے کہ تم زمین میں غالب ہو، پھر اللہ کے عذاب کے مقابل ہماری کون مدد کرے گا اگر وہ ہم پر آ گیا؟ فرعون نے کہا، میں تم کو وہی رائے دیتا ہوں جس کو میں سمجھ رہا ہوں، اور میں تمہاری رہنمائی ٹھیک بھلائی کے راستے کی طرف کر رہا ہوں۔ تفسیر: یہاں جس مومن شخص کا ذکر ہے وہ فرعون کے شاہی خاندان کے ایک فرد تھے، اور غالباً وہ دربار کے اعلیٰ عہدے داروں میں سے تھے۔ یہ بزرگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید سے متاثر ہوئے، تاہم وہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہا ہے تو وہ کھل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت پر آ گئے۔ انہوں نے نہایت مؤثر اور نہایت حکیمانہ انداز میں حضرت موسیٰ کی مدافعت کی، یعنی ان کو ڈیفینس کرنے کی کوشش کی یا ان کو سپورٹ کیا۔ اس واقعے میں ایک نصیحت یہ ہے کہ تبلیغ ایک ایسی طاقت ہے کہ خود دشمن کی صفوں میں اپنے ہمدرد اور ساتھی پیدا کر لیتی ہے، خواہ وہ دشمن خاندان فرعون جیسا ظالم اور متکبر کیوں نہ ہو۔ تذکیر القرآن۔